مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے دفاتر معتمدی کے احاطے میں 2 مساجد کی مسماری اور ٹیآرایس حکومت کے اختیار کردہ مبہم موقف کا سخت نوٹ لیتے ہوئے کہا کہ مسلمان کسی صورت مساجد کی ان کی موجودہ مقام پر عاجلانہ تعمیر سے کم کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ مولانا صادق محی الدین فہی، مولانا مفتی عبدالمغنی مظاہری، مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا، مولانا عبدالرحیم خرم جامعی، مولانا ڈاکٹر محمد رشاد الدین اور مولانا مفتی تجمل حسین قاسمی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مساجد کی مسماری پر ہم غمزدہ بھی ہیں اور شرمندہ بھی، مگر علماء کبھی مساجد کی مسماری پر خاموش نہیں رہیں گے اور ہم حتی المقدور ان کے تحفظ کے لیے کوشاں رہیں گے۔ علماء کرام نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا موقف واضح کرے اور سریع انداز میں شہید مساجد کی ان کے اپنے مقام پر تعمیر کا اعلان کرے اور سیکریٹریٹ عمارات کی تعمیر سے قبل مساجد کی تعمیر کرتے ہوئے وہاں پر عبادات کے آغاز کو یقینی بنائے۔ علماء کرام نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ مساجد کی تعمیر تک چیف منسٹر سے ملاقات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی نماز اور قربانی کی ادائیگی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہونے دیں۔ ان سے اخبار میں نہیں معلوم، لیکن کسی علماء سے اس بارے میں نہ مشورہ کیا گیا اور نہ کسی کے علم میں بات لائی گئی، اور اگر علم میں آتا تو ہم ہرگز یہ گرانے دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو زمین اللہ کے گھر کی ہے وہ ہمیشہ اللہ کے گھر کی رہے گی۔ پھر اس طرح کا بیان دینا ان کا، یہ اللہ عالم کیوں دیے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ مولانا قرآن شریف کی بے حرمتی ہوئی جانمازوں کی وہاں پر اس بات کی اطلاع ہے، آپ لوگ وہاں پر متفقہ طور پہ دورہ کیوں نہیں کرتے ہو معائنہ کرنے کے لیے مسجدوں کا؟ یہ اتفاق آپ جیسا فرما رہی، اصل چوطرف پہرے لگا کے حکومت کر، اگر ہم کو موقع ملے گا تو ہم ضرور جائیں گے وہاں انشاءاللہ، ایسا نہیں ہے۔ موقع ملے تو موقع کی سہولت فراہم کریے، آپ لوگ آپ متفق دیکھیں گے کس لحاظ سے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے۔ مولانا ایک بات یہ کریں گے اس سے ملاقات، جب تک کہ وہ مسجد کا ہمارے جگہ پہ انہوں نہیں تعمیر کرنے کا وعدہ کریں گے ہم ان سے ملاقات ہرگز نہیں کریں گے۔ کھل کے وضاحت کریں آپ کے سامنے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ عدالت میں جو ایک مقدمہ ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حکومت نے تحریری طور پر یہ کیا، عدالت میں حکومت نے جو بیان دیا وہ ہے کہ احاطہ سیکریٹریٹ میں ایک بڑی جگہ پہ مسجد بنائی جائے گی، لیکن حکومت کے ہمارا اس سلسلے میں آگے بڑھ کے بولنا بہتر نہیں، جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پھر آپ حضرات کو بلائیں گے، پھر آپ سے مشورے کریں گے، پھر آپ کے اور ہمارے مشورے سے انشاءاللہ کام کریں گے۔ بابری مسجد کی شہادت میں ان کا بڑا رول رہا ہے، مسلمان سارے ان سے بہت متنفر ہیں، ہم بربنا کہنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ تو ایک ریاست کے چیف منسٹر ہیں، وہ تو بہت بڑی پورے ملک کے چیف منسٹر تھے، لیکن مسلمان علماء نے کبھی ان کی تائید نہیں کی، ان کی مذمت کی، اور ان کے بارے میں مضامین بھی علماء نے لکھے ہیں۔ تو نرسمہا راؤ صاحب جو جیسے آدمی ہیں، ان کے بارے میں جو ہمارے چیف منسٹر صاحب جو 100 سالہ تقاریب کتنے دن کی تقاریب بنا رہے ہیں، وہ اخباروں میں آیا تھا، واقف ہے، اس سے بھی ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ اس لیے اتفاق نہیں ہے کہ پہلے تو یہ کہ نرسمہا راؤ صاحب خود ایک قابل اعتراض شخصیت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجیے کوئی قابل اعتراض شخصیت نہ بھی ہو، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کے تقاریب بنا کر کروڑوں روپے کا سرمایہ عوام کا ضائع کرنا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں خاص طور سے معاشی جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے، لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، کئی افراد ہیں جو باہر ملازم ہیں، ان کی ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں، کویت سے، امریکہ سے، لندن سے، اور ہر جگہ سے، سعودیہ سے، سب جو ملازمین تھے وہاں پر الحمدللہ جہاں ان کے گھر اچھے انداز میں وہاں اخراجات چل رہے تھے، وہ سب کے سب اس وقت وہاں سے رخصت ہونے کے وہ لوگ تیار ہیں، اور پھر وہ ہمارے ملک میں واپس آنے والے، اندازہ کیجیے کہ کس قدر پھر ہماری جو ہے معاشی ابتری ہمارے ملک میں ریاست میں پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں اچھی خاصی عمارت کو جو اور برسوں کام دیتی تھی گرا دینا، یہ بھی حل مندی نہیں ہے۔ مسجد تو خیر الحمدللہ ہم سے متفق ہے کہ مسجد شہید کرنا کسی طرح جائز نہیں، لیکن ہم آگے بڑھ کر یہ کہیں گے کہ سیکریٹریٹ کی جو عمارتیں ہیں ان کو بھی نظام کرنے کا کوئی موقع اس لیے نہیں تھا
जो इमारतें मजबूत थी, बरसों काम आती थी, वही सरमाया हमको इंसानियत के और रियासत की रियाया के भलाई के लिए, फलाह बहबूद के लिए खर्च करना चाहिए था। दानिशमंदी का तकाजा यही है। और ये जो कुछ किया गया है गैर दानिशमंदाना फैसले हैं। सेक्रेटरीट का इंतजाम भी गैर दानिशमंदाना फैसला है। सजाए कि मसाजिद तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी समझे गैर दानिशमंदी की बात है। तो ये सारी सूरतें हम मजम्मत के साथ बयान कर रहे हैं। एक तो ये कि उनकी सदी तकरीब मनाना ये भी हम उससे मुखालिफ हैं, और दूसरे मौजूदा हालात में हमारी रियासत के हुकूमत के जिम्मेदार जो है हमारा सरमाया जो हुकूमत के ख़जाने में है उसको बेदर खर्च करना, एक लायानी फजूल काम में लगाना, इसके भी हम मुअय्यद नहीं, इसके भी हम मुखालिफत करते हैं।